أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں. اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہوگا؟ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی جیسے ہمارے بھائی وسیم صاحب نے آپ کو ترجمے میں سنایا کہ اللہ رب العزت یہاں پر دو لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا. ایک ان کا جو کہ اللہ کا حکم سرے سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک. نہیں ماننا، ہم نے بات ہی نہیں ماننی. ایک تو وہ قوم، ایک وہ ہے جو بات تو ماننے کو تیار ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں
اچھا ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ ان کے جذبات کے مطابق اتریں، نہ کہ وہ اپنے جذبات کو اللہ کے حکموں کی طرف لے کر جائیں۔ دین ان کے مطابق چلے، وہ دین کے مطابق وہ نہ دین چلے۔ کے مطابق نہ چلے، دین ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ اچھا، یہ قیامت تک ہوگا، اچھا یہ قیامت تک کا اسلوب اللہ نے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ ایک تو ان کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیا کہ وہ تو جو بات ہی نہیں مان رہے سرے سے، کہ جو کہ اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے، قرآن ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کے لیے یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ صحیح۔ بات اس وقت ان کی ہو رہی ہے جو اللہ کو اللہ تو مان رہے ہیں، قرآن کو قرآن جانتے ہیں، نبی کو حق جانتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے حکم ان کے جذبات کے مطابق اتریں۔ ذرا اپنی مرضی تھوڑا یہ دیکھیں، ذرا اس کو چیک کریں، اس طرح چاہ رہے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو اللہ کے حکموں پر نہیں لے جا رہے، کیونکہ اپنے جذبات کو اللہ کے حکم پر لے کے جانے میں وسیم قربانی چاہیے، نفس پر بوجھ پڑتا ہے، اس سے قربانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو میری طرف آنے کی جہد کرے گا، کیونکہ اللہ بھی جانتے ہیں کہ میرے حکموں پر ہر دور میں چلنا مشکل ہوگا، کیونکہ لوگ کہیں گے ارے یہ دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، سر خیریت تو ہے، آج کل بڑی نماز شماز چل رہی ہے۔ ہاں، اس طرح کے ڈی گریڈنگ جملے اس کو سننے پڑیں گے، تو اس کو اپنے نفس پر بوجھ لے کر آگے چلنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مجھ تک پہنچنے کی جہد کرے گا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، دنیا مانگے گا تو کسی کو دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا، لیکن میں تمہارا رب ہو کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں جو مجھے پانے کی کوشش کرے گا میں اس کو مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، میں اس کو مل جاؤں گا، اور نہ صرف یہ کہ ملوں گا بلکہ اپنی قربت کے راستے اس پر کھولتا ہی جاؤں گا، وہ مجھ میں گم ہو جائے گا۔ یہ موت تک کا معاملہ ہے۔ تو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ مانے تو مانے، نہ مانے تو چھوڑ دیں ان کو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ وہ جاہلیت کی زندگی جو گزار رہے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام وہاں چلا جائے، اسلام ان کی جاہلیت کی زندگی کو وہ کیا لفظ ہوگا، ان کی جاہلیت کی زندگی کو کریکٹ کر دے، ان کی جاہلیت کی زندگی کو ان کے اس مینڈیٹ پر اسلام اترنا شروع ہو جائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ، ارے اس سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے، اور اس سے بہتر کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو میرے دوستوں، ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ یاد رکھنا موت تک کے لیے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میرے بندے یہ ایک راستہ ہے، ہم نے تجھے دکھایا ہے، کوئی بات نہیں، اما شاکرا و اما کفورا، تم میں سے کچھ مانیں گے میری بات، کچھ نہیں مانیں گے، موت تک جتنی چھلانگیں لگانی ہیں لگا لو، ایک بار جب موت آئے گی اس کے بعد تم حسرت سے کہو گے یقول یا لیتنی
कुन्तु तुराबा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, तब उस वक़्त तुम्हारे मुंह से ये जुमले निकलेंगे, हाय हाय मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों ऐसा जुआ खेला, क्यों ऐसा खिलवाड़ किया। वसीम, आज आप जिक्र कर रहे थे, याद है आप जिक्र कर रहे थे अशरा ख़त्म हो गया। अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ है, ये हमारे इब्तिदाई लम्हात सहरी के पहले अशरा मग़फ़िरत के, और फिर रोज़े जुमा भी, तो उस पर बात होना ज़रूरी है। आज हम यूँ करते हैं कि हम अपने स्काइप के सेगमेंट को ज़रा आज रहने देते हैं, ताकि ज़रा आगाज़ में ही, आज इफ्तार में भी बात करेंगे लेकिन ज़रा आगाज़ में इस पर तो बात हो जाए ना। आज ऐसे करेंगे हाँ कि आज लोगों से ये कहते हैं कि ये आप जो अगला हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम और आप स्काइप करते हैं, हाँ आज उस सेगमेंट में ये हमारे साथ रुकें। मैं चाहता हूं कि मेरा रब जितनी मोहब्बत इनसे करता है, हमसे करता है, इस्तग़फ़ार के जो समरात मेरे रब ने बयान किए हैं, आज वो बयान करके लोगों के दिलों को खुश कर दें। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह इनसे कहेंगे हम कलाम भी उसी मुनासबत से पढ़ें। हाँ, फिर आज महमूद भाई कलाम भी उसी मुनासबत से पढ़ना कि आज लोगों के दिल जो हैं वो अल्लाह की मोहब्बत से भर जाएं। हाँ, जाने से पहले एक कुरान की आयत सुनाता हूँ, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद उसकी इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि मेरा रब गुनाहगारों को कह रहा है, या इबादी, ए मेरे बंदो, जितने भी तुम गुनाहगार हो जाओ, जितने भी तुम लोग अपने नफूस पर जुल्म कर लो, बहरहाल मेरे बंदे हो, या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। विनीत भाई, वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो बड़ा मशहूर ज़माना, मशहूर ज़माना मौलाना मुहम्मद। हमने 12 हम पढ़ते हैं, हमारे ये नात खां हज़रात पढ़ते हैं, सिद्दीक़ इस्माइल साहब पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारी बज़्म में वो नात खां हैं जिन्होंने असल में ये मशहूर ज़माना कलाम पढ़ा है। अजीब। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाइए, दुरूद पाक जिस शख्स की शोहरत बन जाए माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, इससे बड़ा क्या एजाज़ सकता है। फिर कसीदा बुर्दा शरीफ आप सुनते रहते हैं, लाखों लोगों से आपने सुना, हज़ारों अंदाज में सुना, लेकिन सालों से जो 2-3 मुख्तलिफ आवाज़ों में पाकिस्तान टेलीविजन पर जो कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते रहते हैं, बड़ा मशहूर, वो हुमैरा साहबा भी थी उसके अंदर और दूसरे भी मुझे याद है बिल्कुल। उसमें जिन साहब ने एक्चुअली कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा है वो हमारी बज़्म में आज मौजूद है। माशाअल्लाह, बड़ी खुशखबरी हमारी। हम बस आगाज़ तो करेंगे वज़ाइफ से और फिर तौबा इस्तग़फ़ार की बात करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ और QTV पे प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं तरतीलुल कुरान के नाम से, मशहूर व मारूफ नात खां, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जनाब अफजल नौशाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, मिजाज बखैर है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप तशरीफ रखिए। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम हजरत, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आपसे सुनते हैं कलाम इंशाअल्लाह, और आप फिर तो हम जरा जल्दी अपना ये सेगमेंट करें। हाँ वसीम, ये नीलम साहिबा हैदराबाद से लिखती हैं और ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे अमर मैं अर्ज़ करने लगा हूँ आपके सामने कि कह रही हैं कि मेरी उम्र पुख्ता हो चुकी है, अब बड़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन अब रिश्ते आने बंद हो गए हैं, वालिदैन भी परेशान हैं, कोई वजीफ़ा बताइए। तो मेरी बहन और जो और इस तरह के मामलात में जो मेरी और ख़ानदान फंसे हुए हैं, या वलीयू या वाली, वली कहते हैं दोस्त को, वाली कहते हैं काम बनाने वाले को, या वलीयू या वाली। किसी भी नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़कर अल्लाह से दुआ करिए, वो रब बेनियाज है, मेरी बहन की शादी अब भी हो सकती है, बिल्कुल मायूस नहीं होना है इंशाअल्लाह। काशिफ भाई रावलपिंडी से लिखते हैं, मेरे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, सख्त परेशान हूँ, कोई वजीफ़ा बताइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है वकील,
جس کا مطلب ہے کارساز، کام بنانے والا. کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ اس کو پڑھیے، یا وکیلو اللہ رب العزت، اور دعا کریں اللہ آپ کے بگڑتے کاموں کو بنائیں گے. ہاں اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے آپ کسی کا حق نہ مار رہے ہوں، اس کام کو دیکھنا، اور حرام سے بچنا کہ حرام کمانے والے کی نہ تو دعا قبول ہوتی ہے نہ ہی اس کے کام بنتے ہیں. تو طاہر علی بھائی میرپور خاص سے لکھتے ہیں میرے کام پایا تکمیل نہیں پہنچتے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اچھا وہ کام شروع ہوتا ہے وہ پہنچتا نہیں، اس کے لیے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی شے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ وہ دعا ہے جس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے اور دعا کریں گے، آپ کے اللہ رب العزت کام ضرور بنائیں گے. عبدالستار بھائی سیالکوٹ سے لکھتے ہیں اولاد فرما بردار ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 ہے کہ وہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کو کسی بھی، اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے. اور آخر میں ہاں گناہوں کی معافی کا کوئی وظیفہ بتا دیں تو میرے دوست یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے اونچی دعا کوئی نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رب العزت صرف گناہ معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے. اور رحمت میں ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہر مشکل سے نکالیں گے، رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. تو آئیے ذرا پھر آج عشرہ مغفرت کا آغاز، پہلی سحری ہماری. اور آج وسیم یہ بڑا عجیب عشرہ شروع ہوا ہے کہ پہلا عشرہ تو رحمت کا تھا. اللہ رب العزت نے سب کو بلایا، ہر گناہگار کو بلایا، آؤ آ کے روزہ رکھو اور ہماری رحمت ہماری رحمت کی چادر میں آؤ، ہماری رحمت کی چادر تم سب کو ڈھانپ لے. تو اب وہ رحمت کے 10 دن گزر گئے، لوگوں نے روزے رکھ لیے، اب مغفرت کا وقت ہے. اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ پر فرما رہے میں تو غفور الرحیم ہوں، مجھے کس کی پرواہ ہے؟ اللہ کو کون کہہ سکتا ہے اللہ تو نے فلاں کو کیوں معاف کیا، فلاں کو کیوں معاف کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ ایسے ہی معاف کر دوں گا میرے بندے، میری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا. وسیم ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو اس کی جو اللہ رب العزت نے جو ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی صحرا میں سے جا رہا ہے اونٹ پر بیٹھ کر، تھک گیا ہے، راستے کے اندر ایک درخت آتا ہے جس کی چھاؤں ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر سستانے کے لیے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، اونٹ چلا گیا. اب وہ پریشان حال، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے میں اب کیا بات رہ گئی، اب تو میں نے مرنا ہی مرنا ہے. اور موت کے انتظار میں وہ اس درخت کی چھاؤں میں پھر سے لیٹ جاتا ہے کہ میں کب مروں گا. اسی حال میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس ہی کھڑا ہوا ہے اور اس کی جو کمار ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے یا اس کے قریب ہے. تو اس اونٹ کو دیکھ کر خوشی کے مارے اس کے منہ سے نکلتا ہے، اے اللہ
اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، بجائے اس کے کہ اس کے منہ سے نکلتا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، اس کے منہ سے نکلتا ہے اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ اس خوشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو تب ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اپنے گناہوں کے انبار لے کر اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ رب العزت سے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ دیکھیں وسیم، جب آپ کے پاس آپ کا کوئی دشمن آ کر آپ سے بار بار کہے کہ وسیم بھائی I'm really sorry، پھر ایک پوائنٹ آتا ہے آپ خوشی کے مارے کہتے ہیں بس کرو نا یار، ذکر نہ کرو نا یار، اچھا نہ چلو چھوڑو نا یار، forget it نا، بس کرو۔ تو اللہ رب العزت کے پاس جب اللہ کا بندہ اپنے گناہوں کو لے کر آتا ہے تو میرے رب کو حیا آتی ہے اور میرا رب کہتا ہے میرے بندے بس کر، تو ایسا ہے جیسے تو نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں۔ تو آج ہم اس عشرے میں ہیں اور میں بلکہ درخواست کروں گا ہمارے محمود بھائی سے اور محسن بھائی سے اور ہمارے وسیع بھائی سے، اور پھر کہ آپ لوگ کوئی ایسا استغفار کا کلام اس وقت پڑھیں کہ لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے بھر جائیں۔ پھر حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ، اسی طرح کا کلام ہم حضرت سے بھی سنیں گے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ
ستارے خطا کا ساتھ ہو جب زبان باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے ساقیِ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو ساقیِ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو اور یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا گناہ ہو گئے گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا رہی جاری تیری عطا میرے مولا رہی جاری تیری عطا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا کرم کر دے ہے التجا میرے مولا اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا رحمت کا اشرا ہے میرے ساتھ مل کر کہہ لیں اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا
بندے ہیں تیرے مولا، بندے ہیں تیرے مولا، بندوں پہ کرم کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا کرم کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا کرم کرنا۔ تو رحیم بھی ہے مولا، تو کریم بھی ہے مولا، تو رحیم بھی ہے مولا، تو کریم بھی ہے مولا، ہے شان تیری مولا، ہے شان تیری مولا، بندوں پہ کرم کرنا، اللہ اللہ کرم کرنا، مولا کرم کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا کرم کرنا۔ تو جبار بھی ہے مولا، تو قہار بھی ہے مولا، تو جبار بھی ہے مولا، تو جبار بھی ہے مولا، تو قہار بھی ہے مولا، پرچا میرے عیبوں کا، پرچا میرے عیبوں کا، آسان حشر کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا کرم کرنا۔ جے میں ویکھا عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، اللہ کرم کرنا، مولا کرم کرنا، اللہ کرم کرنا، مولا کرم کرنا، اللہ 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 کرم کرنا، مولا کرم کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ وقفے کے بعد مزید کلام سنیں گے، بھی وقفے کی جانب جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ درود پاک سے وقفے کے بعد انشاءاللہ درود پاک سے آغاز کریں گے۔ آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں